بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر سے لے کے مغرب تک بیان فرمایا. فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب تک دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، آسمان کب بنے، زمینیں کب بنی، کون سی مخلوق کب پیدا ہوئی، اس زمین و آسمان کے درمیان کیسی کیسی قومیں آئی، کیسے کیسے بادشاہ اور سلاطین آئے، کب ظالم آئے، کب عادل و منصف اور انصاف کرنے والے آئے، یہ سارا اپنا بیان کیا. اس کے بعد پھر قیامت تو اللہ ہی جانتے ہیں، عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، اس کی گھڑی کون سی، وہ اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کی علامات، جیسے یہ موسمیات والے کہتے ہیں نا بارشیں آنے والی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں، ان کی اپنی مہارت ہے، ان کی اپنی تحقیقات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دنیا میں آنے والے ہر فرد بشر کے لیے کامل اور مکمل رہبر بنایا، اور یہ کہا کہ جب تک ان کی راہ چلو گے سیدھے راستے پر رہو گے. ان تطیعوہ تہتدوا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی بتلائی ہوئی، آپ کی رہبری اگر چلتے رہے تو صحیح راستے پر رہو گے، اور جہاں دایاں بایاں دیکھا وہیں مار کھاؤ گے. جب تم نے اللہ کو اللہ مانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی برحق مانا ہے، تو تمہارے لیے تمہارے نبی نے ایک راستہ طے کر دیا ہے، اور یہ بتلا دیا کہ ان ھذا صراطی مستقیما، میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، فاتبعوہ، پیچھے پیچھے چلے آؤ ناک کی سیدھ میں، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ادھر ادھر کی گلیاریوں میں دائیں بائیں مت دیکھنا، بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، لعنتوں کے شکار ہو جاؤ گے، دنیا بھی اجڑ جائے گی، آخرت بھی بگڑ جائے گی. ایک ایک چیز واضح کر دی. عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے لے کے مغرب تک سارا حال بیان کر دیا، قوموں کا، نبیوں کا، پیغمبروں کا، ان کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ کیا ہوا، پیغمبروں کے ساتھ کیا ہوا، ان کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، کہاں کہاں کب کب کیا کیا ہوا. اور آگے آپ نے قیامت کے قریب کے فتنے بتلا دیے، قیامت کے قریب کے فتنے بتلا دیے. سورخاندیاں ہوں گی، زلزلے آئیں گے، مسجدوں میں شور ہوگا، اندر متولی اور امام لڑیں گے، باہر جو ہے وہ کمیٹی والے لڑیں گے، اور بہت سارا بتا دیا. مدرسوں میں کیا ہوگا، خانقاہوں میں کیا ہوگا، کب کون سا کس راستے سے کس فتنے کا شکار ہوگا. اس وقت میں اسی لیے کہتے ہیں اللہ ہمیں قرآن سمجھا دے، اللہ ہمیں قرآن سمجھا دے، اور قرآن سے ہمیں خصوصی لگاؤ نصیب فرما دے. سب سنتے ہیں، سب جانتے ہیں آج کل کا فتنہ ہے. ہم تمہیں روٹی روزی دیں گے، کیا دیں گے؟ ہم تمہیں راشن کارڈ دیں گے، تمہارے رب ہم، تمہارا خدا ہم.
ہم روزی دیں گے تو تم کو ملے گی، تم نہیں دیں گے تو نہیں ملے. تو یہ تو فرعون بھی کہتا تھا. تو فرعون کی ماضی دیکھو، فرعون کا مستقبل دیکھو. جس نے یہ ڈنگیاں ماری تھی اس کا حشر کیا ہوا؟ اس کے کھانے کو نہیں رہا، اس کے منہ میں بجائے لقمے کے کیچڑ گیا. اللہ تو اللہ ہے. خدا کرے ہم اللہ کو پہچانیں. اللہ کرے ہم اللہ کو. تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی پہلی آواز یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. لوگو اللہ کے علاوہ تمہارا معبود ہے کون؟ اس کی مانو. اسی لیے عہد الست تمام روحوں کو جمع کیا گیا، جتنی قیامت تک آنے والی نبیوں کی، پیغمبروں کی، صلحاء کی، اولیاء اللہ کی، ابرار و اتقیاء کی، غوث کی، اغواث کی، ابدال کی، جتنے بزرگان ہیں اور جتنی مخلوق، جتنے نافرمان بعد میں، تمام بشریت کی روحوں کو جمع کیا اور یوں پوچھا الست بربکم، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کے قالوا بلا، ایک زبان کہا، سب نے کہا جی آپ ہی ہمارے پروردگار. سنو، یہاں تو تم نے گواہی دے دی نا، اور یہ بھی یاد رکھنا جب قبر میں رکھے جاؤ گے تو پہلا سوال تم سے تمہارے نبی نے بتلا دیا ہے. تمہارے نبی جو تمہارے رہبر کامل ہیں، جو تمہارے خیر خواہ ہیں، جو سراپا رحمت ہیں، کہ انہیں اپنی امت سے جتنی محبت ہے گھر کے لوگوں سے بھی اتنی نہیں. انہوں نے تمہیں بتلا دیا ہے کہ تم سے قبر میں 3 سوال ہوں گے، اور اس میں بھی پہلا سوال تمہیں ہو پالنے والا کون، تمہارا پروردگار کون، تمہارا رب کون. اور یہ بھی بتلا دیا قرآن نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ چمڑے کی زبان بولنے سے رک جائے گی، اس کا بولنا ختم. اب عمل کی زبان بولے گی. اگر اس چند سالہ زندگی میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہوں نے یہ کہا پالنہار ہمارا اللہ ہے، مشکل کشا ہمارا اللہ ہے، حاجت روا ہمارا اللہ ہے، اور اس پر پہاڑ کی طرح جم گیا. ثم استقاموا، کہ پہاڑ تو ہل سکتا ہے، اس کے اس عقیدے میں فرق نہیں آ سکتا. یہ اللہ ہی کو رب مانتا ہے، اللہ ہی کو رزاق مانتا ہے، اللہ ہی کو سب کچھ مانتا ہے. ہاں دنیا ہے، کبھی بادل آتے ہیں، کبھی دھوپ نکلتی ہے، کبھی ہوائیں چلتی ہے، حالات آئیں گے، فتنے آئیں گے. خبردار خبردار. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میری نہیں ہے، قرآن کی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جو اپنی اس بات پر جمے رہے رب ہمارا اللہ ہے، رزاق ہمارا اللہ ہے، مشکل کشا ہمارا اللہ ہے، سکھ دکھ کا مالک اللہ ہے. مجھے ابھی میں آ رہا تھا یہاں سورت، بھوپال کے راستے سے آ رہا تھا، تو کچھ لوگ غیر مسلم باتیں کر رہے تھے آپس میں. ایک آدمی کی بات ہم سے تو کہا ہے نا کہ نصیحت دیوار پر بھی لکھی ہو تو لے لو. وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور مجھے بہت اچھی لگی ان کی بات. کہہ رہے تھے لوگ اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہیں، لوگ اپنے دکھ سے اتنے دکھی نہیں ہیں جتنے دوسروں کے سکھ سے دکھی ہیں. کیا بات کہہ گیا وہ. اسی کو ہمارے یہاں حسد کہتے ہیں. لوگ اپنے دکھ سے اتنے دکھی نہیں ہیں جتنے دوسروں کے سکھ سے دکھی ہیں. ان کا کاروبار، ان کی لڑکیوں کو رشتہ، ان کے بچوں کے یہ بنگلے، ان کے یہ. تم کیوں جل رہے ہو؟ جس نے دیا وہ دینے والا ہے، اور وہ تجھے بھی دے سکتا ہے، تو اس کی طرف چل. اس وقت میں جو فتنہ دنیا میں چل رہا ہے
ہم کو خدا مان لو ہم تمہیں روٹی دیں گے، ہے نہیں؟ تو فرعون کیا کہتا تھا؟ فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا بڑا پروردگار، جس کو روٹی دوں ملے گی اور جس کو بھوکا مارو مر جائے گا۔ جس کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دعوت اٹھائی، خبردار شکلوں سے متاثر نہیں ہوا کرتے، آسمان ہو زمین ہو، اور کوئی آسمانوں جیسی زمین کھا گئی کیسے آسمان، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، وہ کسرا بھی آیا اور قیصر بھی آیا اور ابو لہب بھی آیا اور ابو جہل بھی آیا، عتبہ بھی آیا اور شیبہ بھی آیا اور موقوقس بھی آیا، ہرمزان بھی آیا، بخت نصر بھی آیا، ساری تاریخ بتلا دی ہے، جن کی بنیادیں اللہ کے علاوہ کی، ہم پہ ملک ہے، ہم پہ دولتیں ہیں، ہم پہ بزنس ہے، ہم پہ زمیندارہ ہے، ہم پہ ہتھیار ہے، ہم پہ فوجیں ہیں، ہم پہ ٹیکنالوجی ہے، ہم یوں کریں گے یوں کریں گے۔ قرآن پڑھو، ان کا ماضی دیکھو، ان کا مستقبل دیکھو۔ جنہوں نے یہ نعرے لگائے، آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے ابرہہ، یہاں تو بچے کے لیے دودھ بھی نہیں تھا۔ جب یہ گھر بنایا گیا ہے، جب یہ مسجد بنائی گئی ہے، تو ابراہیم کے بچے اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات، ان کے لیے تو دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا، حلق تر ہو سکے اتنے پانی کے قطرے بھی نہیں تھے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، خالق کل شیء، ذو الجلال والاکرام، جلال بھی اس کا ایسا ہے، اور اگر وہ اکرام کرنے پر آئے تو جن پہ کچھ نہیں ان کو سب کچھ دے دے، اور جن پہ سارا سب کچھ ہے ان سے سارا چھین کے سمندر میں غرق کر دے۔ لوگو اللہ کو پہچانو، لوگو اللہ کو پہچانو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، پہلے دن کا سبق الست بربکم، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، اور بیچ کے لیے سبق پڑھا دیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر رینگنے والی شکل، ہر مخلوق، کیڑے مکوڑے، بندر، لنگور، کتے، بلیاں، ہر مخلوق کی روٹی روزی کے ہم ذمہ دار ہیں، اللہ اعلان کر رہا ہے۔ ہاں اگر تمہارا اللہ ہی جھوٹا ہے تو پھر تمہیں جو روٹی دے دے، ایمان بیچ کھاؤ، کلمہ بیچ کھاؤ، دین بیچ کھاؤ، اور پھر اور مرو، پھر مرو اور کٹو۔ تمہارا اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، تمہارے اللہ سے بڑھ کر سچی بات ہے کس کی؟ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ جو اللہ کے فیصلے ہیں زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، سورج کا طلوع غروب بدل جائے گا، اللہ کے فیصلے نہیں بدلیں گے۔ ہر ایک کی روٹی روزی کے ذمہ دار ہم ہیں، ہم کو پہچانو۔ اور جب مرو گے تو پہلا سوال بھی یہی ہوگا، یہ تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، اس میں یہ سبق یاد رکھنا ہے، لیکن انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ دنیا میں سارا نت نیا سامان ہم نے پھیلا دیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کون ان میں اٹک کے ہم کو بھولتا ہے اور کون ان سے گزر کر ہم تک آتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، مسئلہ یہ ہے، مسئلہ ایک آدمی بیمار ہے، لیکن وہ اپنی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتا، اسے یہی نہیں پتا کہ میں بیمار ہوں، تو وہ علاج نہیں کرائے گا۔ لیکن ذرا کسی کو اپنی بیماری کا خیال ہو جائے تو فوراً وہ بھائی اس کا اسپیشلسٹ کون ہے، حکیم کو دکھاؤں، وحید کو دکھاؤں، ڈاکٹر کو دکھاؤں، یہاں دکھاؤں، کہیں اور جاؤں، آج بھی 100 چکر کاٹتا ہے۔ امت کو اس وقت اپنے مرض کا ہی پتہ نہیں ہے، ہم کس مرض کے شکار ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، بغلیں بجا رہے ہیں، اچھل رہے ہیں،
اور خوشیاں منا رہے ہیں. ہم بیمار ہیں بیمار ہیں بیمار ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا روگ، ہماری سب سے بڑی بیماری یقین کی خرابی ہے. اللہ کی ذات و صفات پر یقین کرنے کے بجائے جن شکلوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، اگر یہ نہ ہوا تو، بھاؤ بڑھ گئے تو، کم ہو گئے تو، اور بارش نہ ہوئی تو، پیداوار نہ ہوئی تو، گیہوں کی پیداوار نہ ہوئی تو، زمین تمہارا خدا ہے، آسمان تمہارا رب ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس کو تم نے رب مانا ہے، آسمان کا پابند ہے نہ زمین کا. قل هو اللہ احد. کل ایک بیان میں پڑھ رہا تھا کہ پورے قرآن میں صرف سورہ اخلاص نازل ہوتی، صرف سورہ اخلاص. اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اس کا باپ ہے نہ ماں، بیٹا ہے نہ بیٹی، ایک لا شریک لہ، جو کرتا ہے تنہ تنہا. کہ اگر اتنا ہی ہوتا تو بھی آدمی کے جنت میں جانے کے لیے کافی تھا. اس بیان میں تھا میرے بزرگوں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، جہاں آپ اپنے بچوں کے لیے یہ بنگلہ، یہ کوٹھی، یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ اللہ کے واسطے رحم کھاؤ، اللہ کے واسطے رحم کھاؤ اپنے پر، اپنی اولاد پر، اور اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں پر، کہ روز نئے نئے فتنے آ رہے ہیں. جب تک ایمان کی محنت نہیں ہوگی، جب تک اللہ کی ذات و صفات پر یقین نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے اتنا اونچا درجہ دیا، لیکن جو بھی بنتا ہے نا وہ پہلے حالات سے گزرتا ہے. روم گئے تھے پہلے، اسلام سے پہلے. ایک آدمی کے ایک پادری نے ان کو بند کر دیا، تھپڑ مارا زور سے عمر کو، اسلام سے پہلے. باہر سے تالا لگا دیا، یوں کہا کہ یہ جتنا ملبہ ہے یہ سارا ملبہ اٹھا کے باہر پھینکو. کہ تالا تو لگا دیا، پڑے رہے، مار کھائے. یہ وہی عمر ہے، کہتے نا پاسٹ ٹینس اور فیوچر. جن کی یہ ماضی تھی، جن کو خالہ بھی مارتی تھی، لیکن جب کالی کملی والے کی صحبت میں آئے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور یہ طے کر لیا کہ اب دنیا میں جو چاہے ہو جائے، میرے کلمے میں فرق نہیں آ سکتا ہے، اس عمر کو اللہ نے کتنا اونچا اٹھایا. اللہ بڑی قدرت والے ہیں. دوستو، اس وقت میں فتنوں کا دور ہے. ایمان، ہماری سب سے بڑی بیماری یقین ہے، یقین کی کمزوری ہے. ہم جو جس شکل میں ہے، جو ملازمت میں ہے، جو کارخانے میں ہے، جو فیکٹری میں ہے، اور فیکٹریاں بہت قسم کے اور کاروبار بہت قسم کے، ہر ایک محنت کرتے 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 یقین اس سے ایسا جڑ گیا ہے کہ اس کے نفع کو نفع سمجھتے ہیں اور اس کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں. دولتیں ساری کسی کے پاس آ جائیں، اس سے زندگی بنتی نہیں، اور کسی پہ لقمہ کھانے کو نہ رہے، اس سے زندگی بگڑتی نہیں. زندگی اس کی بنتی ہے جس کی خدا بناتے ہیں، اور خدا زندگی اس کی بناتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تاج اپنے سر پہ رکھ کے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی نبی کی طاعت میں گزارتا ہے. اسی کی محنت. اب تمہیں تبلیغ میں جانے کو دیکھا مولوی صاحب، وہی بات لایا پھر چلے میں جانے کی. بات کرنی ہو تو کرو، بیان کرنا ہو تو کرو. تبلیغ کیا چیز ہے؟ ارے تبلیغ تو تمہارے بابا نے بھی کی ہے، تمہارے دادے نے بھی کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ سب کے دادا نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے کہا ہم نے آپ کو تبلیغی بنا کر، داعی بنا کر بھیجا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو آپ کے پاس ہے اس کی تبلیغ کر دیجئے. یہ تو ہر امتی کا کام ہے، اور یہ طے ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی جائے، اگر اس چیز کو اس میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، ورنہ نقصان ہوتا ہے. یہ امت پوری کی پوری نبی کی نائب ہے.
اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ دعا اے اللہ ہمیں تو نبیوں والے راستے پر چلا دے، صدیقین والے راستے پر چلا۔ اس دعا کا مانگنا اس امت کے ہر فرد کے ذمہ فرض کہا۔ نماز نہیں ہوگی جب تک یہ دعا نہیں مانگو گے، اور دعا مانگنے کے ساتھ نبیوں والی مدد چاہیے، نبیوں والی برکتیں چاہیے، نبیوں والی رحمتیں چاہیے، تو نبیوں والا راستہ ہے، اور نبیوں والا راستہ ایمان کی دعوت ہے، ایمان کی سلامتی ہے، نبی کی تعلیم ہے، اور آخرت کو سامنے رکھ کر جینا ہے۔ خدا مجھے بھی صحیح سمجھ دے، خدا آپ کو بھی دے، اور ہمارے تمہارے سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ان اللہ